سورۃ الاحزاب آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ایک تو منکرین قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے، اور دوسرا وہ لوگ جو ایسے بد نصیب ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے عقل مند پیدا کیا، لیکن ان لوگوں نے اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کیا اور وہ صراط مستقیم پر نہیں چلے، اچھوں کی اطاعت نہیں کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر جو نامعقول قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں نا نامعقول لوگ، یعنی کہ لالچی قسم کے لوگ جن کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، وہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور جو ان کے چمچے ہوتے ہیں، ان کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر جہنم کے اندر وہ غرق ہوں گے۔ اب یہ بد نصیب طبقہ دنیا کے اندر تو اندھی تقلید میں پڑا رہا، بس کسی نے بتا دیا جی فلاں بڑا پہنچا ہوا ہے، تو اس نے یہ سوچا نہیں، اپنے دماغ کو استعمال نہیں کیا کہ یہ کہاں پہنچا ہوا ہے، جہنم کے اندر پہنچا ہوا ہے، کہیں اور پہنچا ہوا ہے، جب اس کے کپڑے نہیں ہیں، اس کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے، اس کو ستر ڈھانپنے کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بس پہنچا ہوا ہے، یہ اس کے قدموں کے اندر بس پہنچ گیا، اور بس جہاں وہ پہنچا ہوا تھا پھر اس کے بعد اس نے بھی وہیں پر پہنچنا ہے۔ اب جب اللہ کے حضور یہ لوگ حاضر ہوں گے تو وہاں پر جا کر کہیں گے افسوس کہ ہم نے برے لوگوں کی، جو ہمارے بڑے بنے ہوئے تھے، کسی کا وہ پیر و مرشد ہوگا، تو کسی کا وہ علامہ صاحب ہوگا، تو کسی کا وہ مقتدی پیشوا ہوگا، جتنے بھی اس قسم کے علماء سو ہیں یا جو پیران سو ہیں، یعنی خود برے ہیں، خود نماز کے قریب نہیں آتے، تو وہ مریدوں کو بھی کہتے نہیں تمہارا بیڑا پار ہے، ہم ہیں جو صحیح، بس ہم تمہیں پکڑیں گے اور اکٹھے جائیں گے جنت میں، جیسے ان کے باپ کی جنت ہو۔ بس اس کے بعد یہ روئیں گے پیٹیں گے، اے اللہ بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب ایک گزارش تو چلو ہماری سن لے، اب ایسا کر کے ان کو عذاب دگنا دے، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے ان کو دگنا عذاب دے، ان کے اپنے کرتوتوں کا بھی اور جو ہمارے گناہ ہیں ان کا بھی، اور ان کے اوپر لعنت کر تو وہ بھی بڑی کر چھوٹی نہ کر۔ اس وقت کی یہ چیخ و پکار، اس وقت کا یہ رونا پیٹنا، کاش یہ سب کلمات فضول ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور جیسی دولت عطا فرمائی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر ہی اس کو صحیح استعمال کرے، اچھے برے کی تمیز اس کو ہونی چاہیے۔ جب اس کو کھانے پینے کا پتہ چلتا ہے، اس کو پہننے کا پتہ چلتا ہے، اچھے برے کی یہاں تو اس کو پہچان ہے، یہ تھوڑی ہے کہ وہ نالی میں سے کچھ چیز نکال کے کھا رہا ہو، یہ ساری سمجھ آتی ہے، لیکن جنت کے راستے کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو لوگ جو خود بھنگ پیتے رہے اور نشوں کے اندر پڑے رہتے ہیں، ان کو اپنی آخرت کی تو فکر ہے ہی نہیں، اب یہ کیا ہماری رہنمائی کریں گے؟ جو خود غلط راستے پر چل رہا ہے اس کے پیچھے انسان چلے، اندھا ہو کے چلے، تو اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے؟ تو ایسی تقلید کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یسألک الناس، آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ، عن الساعہ، قیامت کے متعلق، قیامت کب آئے گی؟ قل، آپ فرما دیجئے، انما علمها عند اللہ، بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک، اور آپ کو کیا معلوم؟ یہ لفظ ہے نا وما یدریک، یہی لفظ قرآن کے اندر زیادہ مرتبہ آیا وما ادراکا کے لفظ کے ساتھ۔ وما ادراکا صیغہ اور یدریکا دونوں کا مفہوم معنی ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر پھر حکمتیں نہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی جیسے اللہ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، وما ادراکا، آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا خبر، ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اسی طریقے سے مختلف صورتوں کے اندر جب اللہ تعالیٰ کو چیز سمجھانا چاہتے ہیں تو وہاں لفظ آتا ہے وما ادراکا، آپ کو کیا معلوم، لیکن جہاں پر لفظ وما ادراکا آیا ہے، آپ کو کیا خبر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے۔ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، پھر خود بتا دیا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اترتے ہیں، وہ کب سے کب تک ہوتی ہے، وہ سارا کچھ خود بتا بھی دیا۔ اسی طریقے سے القاریہ تم القاریہ، وما ادراک ما القاریہ، پھر آگے بتا دیا۔ لیکن جہاں پر لفظ وما یدریکا آتا ہے، معنی وہی ہے، لیکن قرآن مقدس کا یہ طرز یہ ہے کہ جب یہ لفظ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بات بتاتے نہیں ہیں، معنی ایک ہی ہے، وما ادراک، آپ کو کیا خبر، اللہ پھر آگے بتا دیتا ساری بات۔ لیکن لفظ وما یدریکا جہاں پر قرآن میں آئے گا تو معنی وہی ہوگا، آپ کو کیا خبر، لیکن اس کے بعد خبر اللہ کو ہے، اللہ بتاتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر لفظ ہے وما یدریکا، جب بات یہ آئی کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ فرماتے ہیں آپ کو کیا خبر، یعنی کہ یہ بات بتانے کی نہیں ہے۔ لعل الساعۃ، شاید کہ قیامت، تکون قریبا، قریبی ہو، نہیں بتائی کہ وہ فلاں سن میں آئے گی، فلاں وقت آئے گی، اتنے عرصے کے بعد آئے گی، کچھ نہیں بتایا، شاید کہ قریبی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے اللہ نے تیار کیے ہے دہتی ہوئی آگ، خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اس میں نہیں پائیں گے کوئی یار و مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن الٹائے جائیں گے ان کے چہرے آگ کے اندر، یعنی کہ اوندھے منہ ان کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا۔ یقولون، تب یہ کہیں گے، یا لیتنا، اب یہ بہت ہی پیارا مضمون ہے، اگر ہم توجہ کے ساتھ ہم اس کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم کبھی بھی کسی غلط بندے کے ہتھے نہیں چاڑ سکتے۔ اب اللہ نے وہ منظر ہمیں یہاں پر دکھا دیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسا ہونا ہے کہ جب وہ اوندھے منہ جہنم کی آگ کے اندر گھسیٹ کر ڈالے جائیں گے، اس وقت کیا کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش، اطعنا اللہ، ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، واطعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالو، اور وہ کیا کہیں گے، وہ یوں کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا، بے شک ہم نے اطاعت کی، سادتنا، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی،
اب اللہ کا قرآن جب پڑھتے ہیں تو ایمان تو تازہ ہوتا ہے نا. اب کہتے ہیں نا سرداروں کے سردار، وہ سردار ہیں جی، ہم تو پھر انہی کے ہیں. اب لفظ وہی ہے سادتنا، اسی سے سادات جو سید ہوتے ہیں سردار کو کہتے ہیں. تو اب یہ کیا کہیں گے، ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی، یعنی کہ سرداروں کو بھی اللہ نے رگڑا لگا دیا کہ ان کی کیا اوقات ہے. وَكُبَرَاءَنَا، اور اپنے بڑوں کی. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، بس انہوں نے ہمیں گمراہ کیا سیدھے راستے سے. ربنا، اے ہمارے رب، آتِہِم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَاب، تو ان کو دے دگنا عذاب. وَلْعَنْهُمْ، اور ان پر تو لعنت کر، لعنًا کبیرہ، بہت بڑی لعنت. قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، قیامت پر یقین رکھنا ضروری ہے. ہمارا ایمان ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی. قیامت دو قسم کی ہے، ایک قیامت کبریٰ بڑی قیامت، ایک ہے قیامت صغریٰ چھوٹی قیامت. بڑی قیامت وہی ہے جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو سب کچھ فنا ہو جائے گا، تو وہ ہے بڑی قیامت. اس کی بے شمار نشانیاں احادیث کے اندر موجود ہیں. ایک چھوٹی قیامت ہے، وہ حدیث پاک میں ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس پر تو قیامت قائم ہو گئی. اب دجال آئے گا، حق سچ ہے. امام مہدی نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، یاجوج ماجوج نے آنا ہے، یہ ساری باتیں درست ہیں. اسرافیل نے سور پھونکنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ دور تو ان پر آئے گا جو اس وقت ہوں گے. اس سے پہلے جو لوگ موجود ہیں ان کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ ہوگا. لیکن اس کو وہ وقت کیسے ملے گا جب اس پر موت قائم ہو چکی ہوگی، اور اس کی موت کے بعد جب وہ قبر کے اندر جائے گا تو سوال و جواب، منکر نکیر، وہ ساری کی ساری بات اس کی تو شروع ہو جائے گی. پھر اس کی قبر کے اندر عذاب یا ثواب کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. اب وہ قبر کے اندر ہے، اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. جو آخری فیصلہ ہے جنت جہنم کا وہ تو پھر بعد میں ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو قبر کے حالات ہیں وہ قبر میں چلا گیا، اس کے بعد بڑی قیامت بھی آئے گی. لیکن اس نے تو نہیں دیکھنا، قیامت کے سارے احوال اس سے مخفی ہوں گے. تو اس لیے جو بندہ قیامت کبریٰ کو نہیں مانتا تو صغریٰ کو کیسے نہیں مانے گا. چھوٹی قیامت تو ہر سر کے اوپر لٹک رہی ہے، یہ تو ایسی تلوار ہے جو لٹک رہی ہے، بس ابھی آئی اور اسے کوئی انسان بچ بھی نہیں سکتا. تو جیسے یہ حق ہے ایسے بڑی قیامت بھی حق ہے. تو ایک تو ایسے لوگ تھے نا جو قیامت کو مانتے تھے اور پھر وہ سوال کرتے تھے، ان کو حق بنتا تھا سوال کرنے کا، مانتے تو تھے نا، تو ان کے اللہ کے نبی ان کو اور جواب دیتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ آج کے درس میں ہے کہ یہ پوچھتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. یہ کیوں پوچھتے تھے؟ یہ کہتے تھے وہ جو آپ ڈرا رہے تھے جی وہ قیامت کا دن ہوگا اور یوں ہوگا، تو وہ کب آ رہی ذرا وہ تو بتاؤ، ہمیں تھوڑا وضاحت تو کرو، آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی، کب آئے گی، ہمیں تو نہیں لگتا کہ وہ آئے گی. تو یہ اس قسم کے لوگ جو سوال کرتے تھے وہ مانتے نہیں تھے، یہ بطور استہزاء مذاق اڑا رہے تھے. وہ سنے وہ تو قیامت آئے گی، وہ کب آ رہی ہے؟ تو ان کے لیے جواب اور ہے. ان کا جواب کیا ہے کہ قیامت ہو سکتا ہے کہ قریب ہو. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے کافروں پہ لعنت فرمائی. ان کا جواب یہ ہے. اور جو مانتے تھے صحابہ کی جماعت تھی، اب ایک عرابی ہے، دیہاتی ہے، آ کر پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو کیا ارشاد فرمایا کہ یہ بتا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کوئی تیاری کوئی نہیں ہے، کوئی نمازیں روزہ حج زکوٰۃ کچھ نہیں ہے میرے پاس، بس میرے پاس صرف ایک ہی چیز ہے. کیا چیز ہے؟ کہ اللہ اس کے رسول سے محبت، بس میرے پاس صرف ایک چیز ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا. یعنی کہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس نے جو دعویٰ کیا خوشخبری دے دی کہ تو جنت میں جائے گا، تو بس پھر تیری تیاری پوری ہے، ٹھیک ہے.
ایک تو ہمارے دعوے ہیں نا، جیسے ہم دعوے کرتے ہیں، یہ تو خالی زبانی ہے، لیکن وہ اپنے دعووں کے اندر سچے تھے، وہ عمل سے ثابت کرتے تھے کہ ہم اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر ایک کے لیے جواب الگ ہوتا ہے، جو ماننے والے ان کے لیے الگ ہے، جو نہیں مانتے ان کے لیے الگ ہے۔ اب یہ ایسے لوگ تھے جو مانتے نہیں تھے، اس لیے کیا فرمایا کہ ان کے لیے لعنت بھی ہے، دوزخ کی آگ بھی ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو اوندا منہ گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اگلا منظر کیا ہوگا؟ وہ طبقہ جو دنیا کے اندر گمراہ تھا صرف اس وجہ سے کہ جی میں کیا کروں جی، بس وہ جو فلانا ہے نا جی، ہمارے گھر شروع سے وہ آ رہا ہے، میرا باپ دادا شروع سے، ہم تو انہی کی بات مانتے ہیں۔ اب آج کل کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیر بنے ہوئے ہیں، اور وہ پیر نہیں ہیں، دکاندار ہیں، ان کی دکان چل رہی ہے، ان کا مطلب صرف نذرانوں سے ہوتا ہے اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ہماری جیبیں بھرو، تم چندے اکٹھے کرو، تم روڈوں پر دھکے کھاؤ، اور ہم پھریں گے لینڈ کروزر کے اوپر، اور تم گزارے کے مکان میں گزارا کرو، اور پھر ہم رہیں گے کوٹھیوں کے اندر، ہم اپنے چونچلے پورے کریں گے۔ اب بڑی بڑی گدی ہیں جن کے اصل جو وارث تھے وہ بہت اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ، کتنے بڑے ولی ہیں، ان کو سلطان الفقر کہا جاتا ہے، فقر کے بادشاہ، اتنے بڑے ولی تھے۔ آج ان کے دربار پر جا کر دیکھو، آج وہاں ان کے جانشین ہیں، ان کی گاڑیاں دیکھو، اور ان کی سیاست، ان کا کردار، اور وہاں پر جو سالانہ عرس ہوتا ہے، عرس بھی نہیں کہنا چاہیے، سالانہ میلہ لگتا ہے وہاں پر مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے، ریچھ کتے کی لڑائی ہوتی ہے، یعنی ہر برا کام وہیں پر ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ والوں کی یہی تعلیمات تھی؟ تو کیا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیر ہیں؟ ان کو کوئی رہنما مان سکتا ہے؟ لیکن بھئی ان کو لوگ مانتے ہیں۔ اگر نہ مانتے ہوتے ان کو اسمبلیوں کے اندر پہنچاتے، وہ کروڑوں کی گاڑیوں کے اندر گھومتے پھرتے۔ لوگ مانتے ہیں، نذرانے ابھی بھی دے رہے ہیں، اس دور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو کامل بنایا ہے، اس کو عقل مند بنایا ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جس کی اپنی داڑھی نہیں ہے، سنت کے مطابق حلیہ نہیں ہے، میں نے صرف ایک نام لیا گدی کا، کون سی گدی ہے جس کو پکڑو اس وقت، جس کے اندر یہی حالات نہ ہوں؟ اکثر الا ماشاء اللہ بہت کم ایسے ہیں جو اس وقت بھی بچے ہوئے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ اللہ والوں کے نام پر پیچھے جو ہے وہ لوٹ مار چل رہی ہے، اور کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ دنیا مقصد ہے، آخرت مقصد ہی نہیں ہے۔ جس کو خود اپنی پرواہ نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے، وہ کیا ترجمانی کرے گا، اور کیا لوگوں کی رہنمائی کرے گا، کیا لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے گا؟ اگر وہ سیدھا راستہ دکھا دے، اس کے نذرانے چلیں گے؟ اگر وہ کہے چلے جی نماز پڑھیں، اس کو خود نہیں پڑھنی پڑے گی؟ اور کتنے ایسے ہیں کہ جو ایک قمیض میں پھرتے ہیں بازاروں میں، شلوار نہیں ہوتی، لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس کون سا ایسا کوئی آلہ ہے، کوئی تھرمامیٹر ہے، جیسے بخار چیک کر لیتے ہیں بھئی یہ پہنچا ہوا ہے، ان کے پاس کون سا ایسا کوئی آلہ ایجاد ہوگی جس سے یہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے؟ کیا یہی ایک معیار باقی بچہ جو کپڑوں سے باہر ہو جائے وہ پہنچ جاتا ہے؟ جو کپڑے اتار لے، جو نماز روزے کی چھٹی کر دے، پتہ نہ ہو غسل کس چیز کو کہتے ہیں، کبھی منہ نہ دھویا ہو، ٹھیک ہے، وہیں وہ گندگی ڈال رہے ہیں، اور وہ لوگ اس کی گندگی بھی وہ اٹھانا سادہ سمجھتے ہیں، اور ایسے سے بھی بے وقوف جاہل لوگ پڑے ابھی بھی، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی وہ گندگی کے اندر پڑے، وہیں گندگی، وہیں جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہے۔ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کامل ہیں، پہنچے ہوئے ہیں۔ اب ایسے بندوں کا کوئی علاج ہے؟ اس کا علاج جہنم کی آگ ہی ہے، وہ فرشتوں کے جو گرز ہیں وہ اس کا علاج ہے۔ باقی یہاں تو یہ صورتحال ہے۔ وہ ایک پیر صاحب جو ہے نا جی، یہ علاقہ نا ہمارا یہ بلوڑ شریف، یہاں بھی سالانہ دربار ہوتا ہے نا، جہاں سالانہ ان کے وہ میلے چلے لگتے ہیں۔ آپ یقین جانیں، آپ حیران ہو گئے اس بات سے کہ وہاں پر جو ہے نا سالانہ اتنے جانور جاتے ہیں، یعنی کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ ایک جانور کو پالتے ہیں پورا سال، کہ یہ پیروں کے نام کا ہے، پورا سال وہ جانور پلتا رہتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہاں دے کے آتے ہیں، اور وہاں پر یعنی کہ کروڑوں کا حساب ہے، کہ یہ لاکھوں والی گیم نہیں ہے، وہاں کروڑوں کا۔
اور پھر وہاں پر مسلمان جاتے ہیں، پھر وہ کسی کا جین ہندو ہوتے ہیں، وہ سارے ہندو کا دربار بھی نہیں کہ ہندو اسلام ہر چیز مکس ہے وہاں، پیسے دو اور بس اس کے بعد پھر جنات کا کاروبار چلتا رہتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے اللہ رسول کا، کوئی دینی تعلیمات نہیں ہے، قوالی ہیں، گانا ہے، بے پردگی ہے، بےہودگی ہے، ہر قسم کی برائی وہیں پر ہے۔ لوگ ان کو بھی کہتے ہیں بہت بڑی گدی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اچھا کسی کو وہ آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی نمازیں پڑھو، کیسے کہیں؟ ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ بھئی اگلے سال اس سے بڑا جانور لے کر آؤ، ان کی تعلیمات یہی ہیں۔ اب لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، لنگر چل رہے ہیں، وہاں پر ہوٹل ہیں، یعنی کہ بڑا لمبا بزنس ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ تھوک کے حساب سے وہاں۔ تو بتائیے کہ وہاں جب انسان جاتا ہے تو وہاں پر کیا انسان کے ایمان باقی بچتا ہے؟ اور وہاں پر جو ہے نا وہ کوئی غار ہے، وہاں سے جو گزر جاتا ہے نا وہ حلالی حرامی کا پتہ چلتا ہے وہاں۔ یہ بات سنی آپ نے؟ نہیں سنی؟ سنیے نا؟ جی جی، چلو شکر ہے کہ چلو کوئی تو دو تین تو گواہ مجھے مل گئے یہیں سے، یعنی کہ جو وہاں سے گزر جائے گا وہ حلالی ہے، جو پھنس گیا تو وہ حرامی ہے۔ چلو دو پتھر ہیں، غار نہیں، دو پتھر ہیں، جو بھی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ کیا قرآن جس کی یہ تعلیمات ہیں کسی کو چیک کرو حلالی حرامی کا؟ اب جو موٹا بندہ کیسے گزرے گا وہاں سے؟ جو بندہ معذور ہے پھر اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ حرامی ہے۔ تو کیا اولیاء کرام کی یہی تعلیمات تھی؟ یہ نہیں کہ ایک ڈرامہ بازی ہے، 100% ڈرامہ بازی، لوگ وہاں بھی جا رہے ہیں اور وہاں سے گزر رہے ہیں، اور جو بیچارہ پھنس جاتا ہے نہیں گزر سکتا تو لوگ اس پہ باتیں پہ جملے کستے ہیں، دیکھو جی بہت مشکل سے وہاں سے گزرا تھا، ہم اس کے گواہ ہیں جی، جیسے قرآن کی آیت ہو، ایسے لوگوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے۔ تو اب یہ سارے کے سارے ظاہر سی بات ہے کہ یہ سردار ہوں، بڑے ہوں، وڈیرے ہوں، جو بھی ہوں، اب یہ سارے اس مفہوم کے اندر شامل ہیں۔ بے شک سیاسی طور پر کوئی خدا بنا بیٹھا ہو، بھئی میرے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور اس کے چاہنے والے کہتے ہیں جی بالکل جی ہمارے آقا سردار یہی ہیں جو یہ کر دیں گے بس ٹھیک ہے، ہمارے تو باپ دادا سے ہم انہی کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ یہ اندھی تقلید ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کے ہم مقلد ہیں، اور جو تابعی ہیں، جن کے اساتذہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو براہ راست صحابی تھے ان کے استاد سے، 23 صحابہ کرام سے ملاقات ثابت ہے، 6 سے 7 صحابہ ان کے استاد مکرم ہیں، اور وہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں نا، لیکن اس کے اندر بھی اندھی تقلید نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بات قرآن سے ٹکرائے، حدیث سے ٹکرائے تو میری بات رد ہے، جو میری بات قرآن حدیث کے مطابق ہو اس کو اپنانا، جس کے خلاف ہو تو چھوڑ دینا۔ اتنا بڑا امام کہہ رہا ہے، اور یہ ننگ دھڑنگ بناوٹی پیر اب یہ کہتے ہیں جی بس ہم نے کہہ دیا تو بیڑا پار ہے، بس ہمارے ساتھ ساتھ چلو دیکھو ہم کرتے کیا ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ جہنم کے آگ کے اندر جائیں گے وہاں پر پھر یہ روئیں گے، کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہم نے سرداروں کی اور بڑوں کی ہم نے اطاعت کر لی، وہ تو بڑے گمراہ تھے، فاضلونا السبیل، ہمیں بھی انہوں نے گمراہ کر دیا۔ اب وہاں پر کہتے ہیں اللہ ان کو دگنا عذاب دے، وہ تو اس کی مرضی ہے، اس کو وہ دگنا دے، اس سے بھی بڑھا کے دے، اس سے بھی بڑھا کے دے، وہ تو اس کی مرضی ہے، ہمارے کہنے سے تھوڑی ہوگا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وہاں رونے پیٹنے کی بجائے دنیا کے اندر ہمیں جو ایک بار موقع ملا ہے ہم اس کو غنیمت جانیں، اور اپنی قیمتی زندگی جس سے ہمیشہ کی زندگی بڑھنے والی ہے یا بگڑنے والی ہے، ہم اس قیمتی زندگی کو قیمتی بنائیں، اور ایک لمحہ بھی ہم اللہ کے رسول کی اطاعت سے غافل نہ ہوں، اور جو لوگ خلاف سنت چلتے ہیں ہم کبھی بھی ان کو نہ اپنا پیشوا مانیں، نہ ان کو اپنا امام مانیں، نہ ان کو اپنا مقتدا بڑا، بالکل نہیں۔ ہمارے بڑے وہی ہیں جن کے اندر خوف خدا ہو، جو خلاف سنت تصور بھی نہیں کر سکتے، جو پکے متبع سنت ہیں، تہجد گزار ہیں، نیک ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، اور وہ بھی اگر ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں گے۔ اگر غلط راستے پر کوئی بڑا بھی چلاتا ہے تو ہم اس کی اطاعت کے مکلف نہیں ہیں۔ ہم نے اطاعت کے اندر سب سے پہلے ترجیح دینی ہے اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کے بعد ان کو دینی ہے جو 100% اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ بڑے ہیں، ہم ان کو بڑا مانیں گے، اور ہم ان کی اچھی باتوں کے اندر ہم ان کی تقلید کریں گے،
اور یہ تقلید بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔